ایک اعرابی تھا، دیہاتی تھا، اس سے خطا ہو گئی، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، لغزش ہو گئی. اب وہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے رب کو راضی کرنے کا. وہ کوئی موقع محال ڈھونڈ رہا ہے کہ رب میرے اس گناہ کے بعد مجھ سے ناراض ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ رب کو راضی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور پھر اس نے ریسرچ شروع کر دیا. جب قرآن کو کھولا، شاید قرآن میں اللہ نے کہیں فرمایا ہوگا کہ شاید کوئی بخشش کا بہانہ قرآن میں مل جائے، تو وہ قرآن کو پڑھتا رہا. جب اس نے قرآن کو پڑھا تو قرآن میں اس کو یہ آیت کریمہ ملی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اس نے جب وہ آیت پڑھی کہ تم پر اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دے گا. اور اگر یہ رسول بھی تمہاری سفارش کرے تو پھر اللہ رب العزت ضرور تمہیں، اللہ رب العزت کو ضرور تم توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. مدینے کی طرف رخت سفر اختیار کرتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے. اور اس بات کو مفسرین نے، بڑے بڑے اجلہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا کہ وہ اعرابی جب رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہے، حضور کو تلاش کرتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہیں، این رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے. وہ حضور کو تلاش کرتا ہے. تلاش کرتے ہوئے جب وہ نزدیک جاتا ہے، روضے کے قریب جاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے زیادہ توحید جاننے والا کوئی نہیں تھا. حضرت علی بھی وہاں موجود، دیگر صحابہ وہاں موجود. وہ حضرت علی کے پاس جاتا ہے. وہ اعرابی پوچھتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ نے سرکار کو دیکھا ہے. حضرت علی جو سب سے بڑے موحد تھے، سب سے زیادہ توحید جاننے والے تھے، حضرت علی نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے روضے کے پاس کر دیا اور کہا کہ ہناکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہاں ہیں، اللہ کے رسول یہاں ہیں. وہ اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس گر جاتا ہے اور قبر کے پاس گر کر قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے اوپر گراتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، مجھ سے لغزش واقع ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں رب کو ناراض کر بیٹھا. یا رسول اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. میرے محبوب اگر تمہاری سفارش کرے، تمہاری شفاعت کرے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سوال کرے تو اللہ رب العزت ضرور تمہیں بخش دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. وہ اعرابی اسی محبت اور عشق کے ساتھ وہ بالکل محو استراحت ہے، وہ بالکل گم ہے اور بس ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے کہ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت نمدیدہ سا. یا رسول اللہ کرم کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بخشش کا سما کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، علامہ قسطلانی المواہب لدنیہ کے اندر بہت بڑے آپ محدث گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں. حضرت حضرت علامہ قسطلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ روزے سے آواز آتی ہے. کیا؟ روزے سے آواز آتی ہے. حضرت علی اس بات کو نقل فرماتے ہیں، صحابہ بھی وہاں موجود. حضرت علی اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے سے آواز سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ جا میرے خوانے کرم سے حصہ مانگنے والے جا، میں نے تجھے تیرے رب سے بخشوا دیا. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. آواز
کہ جا میں نے تجھے بخشوا دیا۔ علامہ قسطلانی نقل فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف اتنی نقل فرمائی یہ بات کہ روزے سے آواز آئی، مگر علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صدا بلند ہوتی ہے، ندا بلند ہوتی ہے، تو یہ آواز بھی آتی ہے کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے غلام، میرے عاشق، آج تو جس لگن کے ساتھ، آج تو جس عقیدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کر رہا تھا، اگر تو میری ساری امت کی مغفرت کا سوال کرتا تو میں ساری امت کو بخشوا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ساری امت کو بخش دیتا۔